اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشن کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، حضرت علی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس سے اپنے اور غیر تمام دانشور متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے، اور جس کسی انسان نے اس شخصیت کی گفتار و کردار اور اذکار پر غور کیا وہ خیر میں ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی جب حضرت علی کی اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج حضرت علی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہم لے کر آئے ہیں جس میں ہمارے لیے ایسی فکر چھپی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ خواتینوں حضرات، ایک شخص حضرت علی کے پاس حاضر ہوا پر سوال کیا کہ اے علی، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہیں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے اور دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے، اس طرح وہ بیماری اور مشکلات کا شکار ہو کر جلد مر جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنی نگاہیں جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو صبر اور شکر سے برداشت کرتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے بہت دیر تک بچا رہتا ہے۔ ناظرین، ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے شخص اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلد مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امیر المومنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلے بہتر بنا سکتا ہے۔ اور یہ شخص، یاد رکھنا، اللہ جوانی کے جوش سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں کے مشورے کو اہمیت دے، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشل راہ ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ نیکی سلوک کر لے تو ہر وقت اس کا خیال میں اس کا قرضہ رہتا ہے اور اس کو واپس لینے کا سوچتا رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی اونچا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ اللہ سے لینے کا گمان کرے، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا ہے۔ آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تم اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت علی، میری بچپن سے یہ خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، کوئی ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو وہ تم دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں بھلا وہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہ تو تم خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا کوئی خوشی رکھتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو تمہیں وہ یہ خوشی کیسے دے سکتے ہیں؟ بلکہ تم خود یہ خوشی اس خواہش میں رکھ ہی بیٹھے ہو۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے۔ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ لوگ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔
اور اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب تو تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ تمہاری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں گے تو تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ تمہارے دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اے شخص، انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا، جس سے ہماری بہت زیادہ رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس جو علم ہے وہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ نبی پاک کو حضرت علی سے بہت محبت تھی، اور آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کی شادی بھی حضرت علی سے ہی کی۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، میری زندگی بہت بے سکون سی ہے اور غصہ ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اے شخص، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ غصہ تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنی خواہشات کیسے پوری کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، یہ بات یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جتنی خوشی انسان بڑی خوشی سے ملتی ہے، اتنی ہی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے میں ملتی ہے۔ بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا، اور انسان کو جیسے ہی اس کی منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے بڑی خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، جس کو حاصل نہیں کر سکتے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اور تم جس کو حاصل کر سکتے ہو اس کو لازمی حاصل کرو۔ اور جب تم چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر راضی ہونا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اور بے شک اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔